الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وقت کم ہے مختصر شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ حالت سیاحی میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی. یہ حضرت حاجی نے ترجمہ کیا اس کتاب کا حضرت حاجی صاحب کے حکم سے, اور اصل کتاب ہے اکثیر فی اثبات تقدیر شیخ بھی اسکندری کی, مکہ میں ترجمہ کیا حضرت حاجی نے اس کا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے. بہت اچھی کتاب ہے. بہت ہم سب لوگوں کو اس کے مطابق احوال اور مقامات حاصل کرنے کی توفیق عمل کرنا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے نا. شیخ ابو الحسن نے فرمایا حالت سیاحی میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی. بہت بڑے آدمی ہیں شیخ ابو الحسن. شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ حالت سیاحی میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے مجھ کو وصیت کی اور کہا توفیق اعمال کے لیے لا حول ولا قوت الا اللہ سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے. توفیق اعمال کے لیے میں سمجھتا اسی وجہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف کیا کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت. مسجد جانا بھی تمہارے حول و قوت میں نہیں ہے جب تک اللہ دیتا ہے. اللہ ہی چاہتا ہے, آدمی جاتا ہے. اس توفیق پر نازا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. واقعہ ہے, ایک رئیس جا رہا تھا اپنے خادم کے ساتھ سفر میں. درمیان میں ظہر کی یا عصر کی نماز کے لیے مسجد میں خادم گیا, رئیس نہیں. خادم نے دیر کیا وہاں. رئیس نے کہا گھوڑے سوار نے تم نے اتنی دیر کی, کیا بات ہے, اتنی دیر تو نماز کوئی پڑھتا نہیں, 4-5 منٹ کی ضرورت تھی. کتنا معلوم تھا اس کو, 4 رکعت نماز پڑھتا نہیں تھا. یہ پتہ لگایا تھا کہ نماز میں اتنی وقت لگتا ہے. 5 منٹ بعد سے شروع کر دیا. کہا کیا کروں, کوئی آنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا جس کو اندر, جو تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے. توفیق الہی لا حول ولا قوت. بہت 99 مرض کی دوا ہے, ادناہ الہم حدیث ہے. اس کا ورد ہونا چاہیے لا حول ولا قوت. یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اس کا بھی لوگ پوچھتے ہیں ارے یہی تو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا, تیسرا کلمہ ہے. اور جو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, معمولی چیزیں. ایمان ایقان ہونا چاہیے, سب کچھ اسی میں ہے. اب دیکھیے شیخ ابو الحسن معمولی آدمی نہیں, خود معمولی آدمی نہیں, نے فرمایا کہ حالت سیاحی میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے مجھ کو وصیت کی اور کہا توفیق اعمال کے لیے لا حول ولا قوت الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اس کی کثرت کرو. وظائف چھوٹ رہے ہیں, فرائض چھوٹ رہے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟
اس کا بھی لا حول ولا قوت، اپنا حول و قوت اپنے سے دفع کرو، یہ نیستی ہے. لا حول ولا قوت یہ تو ایک ہے، لیکن راز اس میں کیا ہے؟ جب حول و قوت کو اپنے چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حول و قوت سے اس کام کو انجام دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت مجددی صاحب کا ایک وظیفہ بھی ہے جو بہت اہم کام کوئی پیش آتا ہے، حضرت پڑھاتے 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، اور اہم جو ہوتا ہے لا حول ولا، بس اتنی مجددی صاحب کا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنا ایمان ہوگا، جتنا ایقان ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسی برکت عطا فرمائے. لا حول ولا قوت. اس نے مجھ کو وصیت کی اور کہا کہ توفیق اعمال کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بڑھ کر کوئی گفتار نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے اور اس کی پناہ لینے سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں. تو پھر ہوئے اللہ کی طرف بھاگو. سب حقائق ہے اسلام کے، معلوم بھی نہیں. لا حول ولا قوت معلوم تھا کہ اس طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی المؤمنین. ہمارے حضرت فرماتے تھے کوئی وظیفہ ایسا نہیں جس کو اللہ فرمائے کہ اس سے تمام مومنین کو اس سے ہم فائدہ پہنچائیں گے، خدا اس کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی کذالک. اللہ کی طرف بھاگ رہے، اللہ کی طرف بھاگنا اور اس کی پناہ لینے سے بڑھ کر کوئی سب سے بڑا کام نہیں ہے. اللہ کو پکڑو، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں. وہی امید کے لائق ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر ختم ہو جائے گا. یہ ان کے کلمات ہیں. حضرت تھاوی نے اس ترجمہ کیا ہے. روزانہ لکھا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، دیا ہے. فرماتے ہیں حضرت تھاوی بڑے القاب سے کہ ہمارے شیخ جن کی خدمت میں ہم رہنے کے لیے گئے تھے، برائے استفادہ گئے تھے، لکھنے پڑھنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. شیخ کا حکم ہوا تو میں مجبور ہو گیا، میں نے قبول کیا اور روزانہ اس کو ترجمہ کرتا تھا اور حضرت حاجی صاحب کو دکھلاتا تھا. حالانکہ حضرت حاجی صاحب اصلاحی عالم بھی نہیں تھے. خم کی ازدرو دریا، خم کی ازدرو، خم کی ازدرو، خم کی ازدریا، خم کی ازدریا درو راہ بوت پیش اجائے ہوں یہاں بادل ہے. جس کا راستہ دریا سے ہو جائے پانی کمی آئے گی؟ کہاں پانی کمی آتی ہے دریا سے لگے ہوئے. اب اسی میں خرابی آ جائے تو دوسری بات ہے. بہرحال توفیق اعمال کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بڑھ کر کوئی گفتار نہیں. گفتار ترجمہ دیکھیں، ہم لوگ کہاں گفتار ترجمہ کرتے ہیں؟ تھاوی ترجمہ کیا گفتار. لا حول ولا قوت الا باللہ سے بڑھ کر کوئی گفتار نہیں. اور اللہ کی طرف بھاگنے اور پناہ لینے سے کوئی کردار نہیں. سب سے اچھا کردار یہ کہ اللہ کی طرف بھاگو. کل تصوف کی یاد ہے، یہی کرنا ہے تصوف میں، اللہ کی طرف. انہی کی طرف سے سب ہوتا ہے. جتنا اتقال بھروسہ اللہ پر کرو گے وہی اللہ تعالیٰ تمہاری رہبری کیا ہے، وقت تمہاری دستگیری فرمائے گا.
اللہ کی طرف بھاگنے اور اللہ کے پناہ لینے سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں. اس کام کے لیے بھی صحبتیں اختیار کی جاتی ہیں. بازار سے کام نہیں چلے گا, کچہری سے کام نہیں چلے گا, اللہ کو پکڑنے سے کام چلے گا. یہاں بظاہر نہ معلوم ہو, وہاں تو یہی کام آئے گا, کچھ نہیں کام آئے گا. اللہ سے کتنا تم نے تعلق پیدا کیا, کتنا ہم پر بھروسہ کیا, کتنا بھروسہ کیا. اور اللہ کی طرف بھاگنے اور اس کی پناہ لینے سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں. خوب سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سمجھاتے ہیں. یا احد من لا احد لہ, یہ دعا ہم کو بہت پسند ہے. ہمارے شروع سے ہمارا کوئی نہیں تھا, اس لیے ہم کو پڑھنے بہت مزہ آتا تھا. اب بھی کوئی نہیں, کسی پر اتقال بھروسہ نہیں. یا احد من لا احد لہ, یا سند من لا سند لہ, انقطع رجا الا منک, نجلی مما نفی وأعینی علی ما نالہ مما نزل بی بجاہ وجہک کریم. اس سے بڑھ کے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہرحال یہ کتاب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ سے بڑھ کر کوئی گفتار نہیں. اور اللہ کی طرف بھاگنے اور اس کی پناہ لینے سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں. اور جو اللہ کی طرف پناہ لیتا ہے وہ سیدھی راہ چلتا ہے, وہ بھٹکے گا نہیں. جس نے اللہ کے سپرد کر دیا, اپنے اللہ میں آپ کو اپنے سپرد کرتا. ہمارے حضرت سے کوئی بیعت ہوتا تھا, فرماتے تھے اللہ یہ مجھ سے بیعت ضرور ہو گیا ہے, لیکن میں تو خود محتاج ہوں, آپ اس کی رہبری فرمائیے. میں بہت بڑے شیخ تھے, مولانا عبدالفقار صاحب مقصود, ان کے ایک پیر بھائی تھے وہاں. مجھ کو لے گئے تہ خانے میں. محبوب بھی تھے لیکن محبوب روک دیا. میں تھا وہ تھا, ان کی زبان وہ تھی فارسی تھی, فرانس کی. وہاں فرانسی فرانس کا وہ ٹکڑا ہے. کہا آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی نقش بندی ہیں, ہم کو تو کہ آپ کے کلام میں بھی کوئی نقش بندی اتنی معلوم ہوتی, نہ آپ کے مشائخ کے ماشاء اللہ صاحب. میں نے کہا ہمارے شیخ سب, ہم تھے وہ تھے, ایک ترجمان تھا. میں کہا ہمارے شیخ سب اپنے حال سے سب چیزیں کرتے رہتے تھے, چاہے کوئی کہے یا نہ کہے. ہمارے شیخ کیا جو بیٹھتا تھا اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا. یہ نہیں کہتے تھے کہ میں توجہ کر رہا ہوں, لیکن بات میں ایسی توجہ ہوتی تھی کہ اٹھ نہیں سکتا تھا. مان گئے بالکل, الحمدللہ. کہ نظروں میں ایک تھی قوت ہمارے مشائخ. ہمارے مشائخ کا جو تھا مقابلہ تھا اس وقت. ہمارے مشائخ الحمدللہ علیہ ساری, ان کے مولانا محمد احمد صاحب تھے. ہر وقت ہے یہ بچھو ڈگمگا, یہ کرنٹ لگ گیا, یہی سب کہتے رہتے تھے. آپ جانتے ہو, لیکن کوئی ہٹتا تھا وہاں سے. میں نے جس کو کرنٹ مائن کو بھاگے گا نہیں, یہ سب ظاہری چیز تھی. دل میں وہ اطمینان اور سکون تھا, اسی حالت میں بیٹھنے میں سکون اطمینان ملتا تھا ان کی صحبت سے. میں نے کہا ایسا آدمی جو ہر وقت یہی کہتا کر رہا یہ ہے, اس کی صحبت کوئی بیٹھے گا؟ کوئی نہیں بیٹھے گا. لیکن اس کے باوجود ٹوٹے سے بیٹھنے کے لیے ایک بہار سے آدمی آیا, اٹھتا ہی نہیں تھا. ہم لوگ کہتے اٹھو بھائی, دیر ہو گئی. ہم اسی لیے آئے, کیا اتنا روپیہ خرچ کر کے, ہم بیٹھنے کے لیے آئے, اٹھے گے نہیں. بیٹھو بھائی, کیا اتنے مکڑی دے. خلوت در انجمن, انجمن در خلوت, مشہور تو یہ خلوت در انجمن.
میں کہتا ہوں خلوت میں انجمن بالکل تھے. بہرحال وہ بات نہیں تھی. میں نے کہا ہمارے مشائخ اس کی محتاج نہیں تھی کہ کہیں کہ میں توجہ ہوں میں تصور. خود باتی توجہ کی آنکھوں میں وہ قوت تھی کہ باوجود یہ آہ و فغا کے درد و کرا کے توجہ ایسی ہوتی تھی کہ اس کو سکون ملتا تھا. اس وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا. الحمدللہ. اور بھی باتیں اور معذور فقار صاحب کے وہ پھر بھائی بہت ان کا وہ سب انہیں سے مرید ہے. مانے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا ہمارے شیخ کی توجہ کیا ضرورت ہے. کوئی بیعت ہوتا تھا فرماتے تھے اے اللہ میں نے اس کو قبول کر لیا لیکن میرے قبول سے کیا ہوتا ہے. اصل توجہ تو آپ کی ہے, آپ کا بندہ ہے, آپ توجہ ڈالیے. میں اس لائق نہیں کہ اس پر توجہ ڈال سکوں. یہ تصرف اور توکل اللہ. اپنے توکل کی بھی نفی, اپنے تصور کی بھی نفی, ہر چیز کی نفی. یہ فلاحیت تھی ہمارے مشائخ میں. فرماتے ہیں اللہ یہ میرا مرید ضرور ہے لیکن آپ کا یہ بندہ ہے. مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے کہ اس کی طرح توجہ فرما کر کے اس کی رہبری فرما کر کے اپنے یہاں بلا دیجیے. جو اللہ کی پناہ لیتا ہے وہ سیدھی راہ چلا جاتا ہے. پھر کہا بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں. پھر کہا بسم اللہ. اور جو اللہ کی پناہ لیتا ہے وہ سیدھی راہ چلا جاتا ہے. پھر کہا بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں. بسم اللہ. فررت الی اللہ چھوڑ دیا سب کو, اللہ کی طرف بھاگا ہوں میں. یعنی بھاگا میں اللہ کی طرف. واعتصمت باللہ یعنی میں نے اللہ کی پناہ لی. ماتھانی تک میں نے اللہ کی پناہ لی. ولا حول ولا قوت الا باللہ یعنی گناہ سے بچنا اور عبادت پر قوت ہونا اللہ ہی مدد سے ہے. بعد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتا, بعد میں توفیق ہوتی ہے مان کتنا پڑھ لیتا ہے. تلاوت بعد میں نہیں جی چاہتا وہی آدمی ہے. بعد میں تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے. سب اللہ کے اختیار میں. اللہم انی اسألک التوفیق لمحاببۃ الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہم انی اسألک التوفیق آپ کے محبوب اعمال کی توفیق کی دعا کرتا ہوں. ہم نہیں کر سکتے, آپ توفیق دیں گے. وما توفیقی الا باللہ. گناہ سے بچنا, عبادت پر قوت ہونا اللہ ہی مدد سے. بچ نہیں سکتا آدمی گناہ سے اللہ کی توفیق ہی سے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحاببک الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اب بتاؤ کون مغفرت کرے گا؟ آخر میں کہہ دیا ومن یغفر الذنوب الا اللہ یعنی اللہ کے سوا گناہ کو کون بخش سکتا ہے. گناہ بھی تو ہوتے ہیں, عمل کچھ کر لو گے لیکن گناہ جو کرتے ہیں اس کو کون مٹائے گا؟ اللہ ہی مٹائے گا. ومن یغفر الذنوب الا اللہ یعنی اللہ کے سوا گناہ کو کون بخش سکتا ہے. بسم اللہ زبان کا قول ہے جو قلب بسم اللہ زبان قول ہے جو قلب سے صادر ہوا. یہ زبان پہ تمہارے قلب سے آیا, قلب میں بسم اللہ کی عظمت آئی, تمہارے زبان پہ آ گیا. فررت الی اللہ وصف روح. بسم اللہ زبان کا قول ہے جو قلب سے صادر ہوا. وہ تو آواز ہے بسم اللہ فررت الی اللہ وصف روح. روح کرے اللہ کی طرف دوڑا. زبان سے تم نے بسم اللہ کہا اور قلب سے کیا کیا؟ فررت الی اللہ. بسم اللہ کر کے اللہ کی طرف دوڑاؤ جو قلب سے صادر ہوا. بسم اللہ جو قلب سے صادر ہوا
بعد دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے آئے 20 مرتبہ بسم اللہ فرماتے تھے روایتوں میں، کہتے ہی چلے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے، بھول جاتے ہیں. بسم اللہ 20 مرتبہ 20 بار ہے روایت سمجھ ہم دیکھیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ زبان کا قول ہے، جو قلب سے صادر ہوا وہی ہے بسم اللہ. تمہارے زبان پر قلب سے ہوتے ہوئے آئے تو اس میں برکت ہے، اثر ہے اس کے اندر. بسم اللہ زبان کا قول ہے جو قلب سے صادر ہوا. فررت الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگا میں. بسم اللہ زبان کا، اور فررت الی اللہ یہ وصف روح ہے. جب تم نے بسم اللہ کہا تو قلب حرکت میں آ گیا آگے. فررت الی اللہ وصف روح. اور سر کا ہے واعتصم باللہ، اور میں نے اللہ ہی کو پکڑ لیا ہے. یہ عقل کا ہے، جو اللہ کو پکڑ لیا یہ عقل کام ہے کہ ایسی ذات کو پکڑو. اور لا حول ولا قوت الا باللہ وصف ملکوت عالم امر ہے. جب یہ پڑھا ملکوت سے تمہاری مدد آئی. اللہ ہم سب کو توفیق دے، دل سے پڑھنے کی توفیق دے. فررت الی اللہ وصف روح اور سر کا ہے. واعتصمت باللہ وصف عقل اور نفس کا ہے. عقل کا تقاضا کہ آپ پکڑ لو اس کو مضبوطی سے. ولا حول ولا قوت الا باللہ وصف ملکوت عالم امر ہے. اب اتنی سب چیزیں ہیں، کون کہاں کا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا یہی کا ہے، کہاں کا ہے وہ. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جب تم اللہ کی طرف رجوع ہو گئے کوئی مغفرت نہیں کر سکتا سوائے اللہ. اس کلام میں اشارہ ہے طرف لطائف اور کے آثار کے. ماتھاروی لکھ رہے ہیں اتنی ہی میں تمام لطائف کو بیان کر دیا. بسم اللہ یہ پڑھا یہ پڑھا یہ. وہ تصور ہو گئی نہیں تصور. یا رب شیطان کے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. مصنف دعا کر رہے ہیں. مصنف بڑا آدمی ہے اسکندری، بہت بڑا آدمی. حضرت حالی سے ترجمہ کرایا حضرت حالی صاحب نے. یا رب شیطان سے، مکے میں ترجمہ کیا ہے حضرت حالی نے. رہتے تھے ترجمہ کرتے تھے دکھاتے تھے. تو ایسا مکے میں پورا میں یہی پڑھتے ہی رہا. یہ کتاب مجھے مل گئی. پھر میں ڈھونڈوایا عربی ڈھونڈو پہ مل گئی نا. 2 بجے رات میں ملی مکہ میں مل گیا. عربی ہے ہمارے اوپر. لیکن یہ ترجمہ اس کو میں دیکھتا ہوں کبھی، لیکن یہ ترجمہ ہی کچھ عجیب ہے. اردو ہم اردو دان ہے، عربی کی قدر نہیں کر پاتے. ترجمہ یا رب شیطان کے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بے شک شیطان کا کھلا بہکانے والا بے شک شیطان کھلا بہکانے والا دشمن ہے. اس کے دوست نہ بناؤ، وہ تو بہکائے گا تم کو. آدم علیہ السلام کو بہکائی تھا. یہ بہکائے کہ کھا لو گے اس کو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. یہ شیطان ہی بہکایا تھا. بے شک شیطان کھلا ہوا بہکانے، ہم سب کے ساتھ ہم کوئی ایک انہیں کے ساتھ تھا، سب کے ساتھ یہ سب کو اسی طریق پر چل رہا ہوں تبھی پہنچو گے. یہ اللہ کی رحمت جھونکا ہے سب کو. طریق تو یہی ہے، نبی بھی طریق یہی ہے. لا حول ولا قوت، سب حدیث ہے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ. یا رب شیطان کے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بے شک شیطان کھلا بہکانے والا دشمن ہے. پھر شیطان سے خطاب کر کے کہا اللہ تعالیٰ کا علم تیرے حق میں یہی ہے کہ تو عدو مضر مبین ہے. تو ایسے ہی رہے گا، اپنے اوقات سے بچتے رہو. عدو ہے، مضر ہے، کھلا ہوا دشمن تو ہے. تو یہی رہے گا، لیکن اپنے بندوں کا رہے سے بچتے رہنا. شناخت کرائی. اور میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں.
اور اس پر توکل کرتا ہوں اور تجھ سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر شیطان سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کا تعالیٰ کا علم تیرے حق میں یہی ہے کہ تو عدو مضل مبین ہے، جو تو یہی رہے گا کہ اپنے بندوں کو کیا کہا، اور میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، اس پر توکل کرتا ہوں اور تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، اور اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھ سے بھی پناہ نہ چاہتا، تم کرو کیا؟ اسے اللہ نے کہا پناہ مانگو تو پناہ مانگو۔ تیری حقیقت ہی کیا ہے جو تجھ سے اللہ کی پناہ، تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پناہ مانگو، حکمن مانگتا ہوں، اس میں تم کو کچھ نہیں سمجھتا، ہمت کی بات ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ تو بڑا غالب قدرت والا ہے، کسی سخت چیز سے اس کی پناہ مانگے تو ہو سکتا ہے تو بیچارہ کیا چیز ہے۔ اللہ تو بڑا غالب قدرت والا ہے، ماتھا نہیں لکھ رہے ہیں، اللہ تو بڑا غالب قدرت والا ہے، کسی سخت چیز سے اس کی پناہ مانگے تو ہو سکتا ہے تو بیچارہ کیا چیز ہے کہ تجھ سے پناہ مانگی جائے۔ یہ شیطان کا ضعیف ہے کہ قرآن شریف میں، بس تو نے سمجھ لیا، بس تو نے سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کی تجھ پر مہر ہو، مہربانی ہو کہ شیطان کی ان باتوں میں اتنی بھی قدر نہیں کہ اس کی طرف قدرت و ارادہ کو منسوخ کرے۔ تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، تو ہمارے سامنے ہیچ درہیچ ہو۔ اور بھید حکمت کا ایجاد شیطان میں یہ ہے، وہ ایک مظہر ہے جس کی طرح اسباب عصیان وہ وجود کفران و غفلت و نسیان کو منسوخ کیا جائے۔ گمراہی آئی، کیسے گمراہی؟ شیطان کی وجہ سے اس کو مظہر بنایا ہے، اس کو قابو نہیں لیا ہے۔ بہرحال کیا تمہیں اللہ قول وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، یعنی یوشع علیہ السلام بولے کہ مجھ کو وہ بات شیطان کے سوا کسی نے نہیں بھلائی، قدرت اللہ نے شیطان کو بھی دیا۔ ھذا من عمل الشیطان، یعنی موسیٰ علیہ السلام بولے کہ قبطی کا خون شیطان کے عمل سے ہوا، شیطان، یہ بھی توحید اللہ کا۔ پس راز حکمت اس کے ایجاد میں یہ ہوا کہ اپنی نسبتوں کا میر کچیل اس سے پوچھا جائے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس نسبتوں میں کچھ میر کچیلا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے میر کچیل کو دھو دے۔ بس راز حکمت اس کے ایجاد میں، شیطان کو ایجاد کیا، یہ کیوں ہوا؟ پس راز حکمت اس کے ایجاد میں یہ ہوا کہ ایسی نسبتوں کا میل کچیل سے اس سے پوچھا جائے۔ اسی بات سے بعد عارفین نے فرمایا ہے شیطان اس عالم کے ایک صافی ہے، یہ تمام گناہوں اور زشت اور ناپاک اعمال کا مر اس سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو صافی، یہ برتن کوئی چیز لگی اسے پوچھ دیا، تو شیطان کے ذریعے سے اللہ مومن کے گناہوں کو پوچھ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا تو معصیت ہی نہ ہوتی، تو معصیت اسی لیے ہے تاکہ اسے مزید صفائی حاصل ہو، تو ابلیس کو پیدا نہ کرتا۔ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں شیطان مثل نر کے اور نفس اس کے مادہ کے ہے، دونوں کے درمیان گناہ کا پیدا ہونا ایسا ہے جیسے ماں باپ کے درمیان بچے کا پیدا ہونا۔ یہ نہیں ماں باپ نے بچے کو ایجاد کیا، بلکہ ان سے بچے کا ظہور ہوا، ایجاد نہیں کیا بلکہ اس سے ظہور ہوا۔ اللہ اصل مجید اللہ خالق۔ دونوں کے درمیان گناہ کا پیدا ہونا ایسا ہے جیسے ماں باپ کے درمیان بچے کا پیدا ہونا۔ یہ نہیں کہ ماں باپ نے بچے کو ایجاد کیا بلکہ ان سے بچے کا ظہور ہوا۔ بہت ہمیشہ وہی کتاب بھی اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهُ، کشتی میں کہا ہے، اور سب حکمتی کی باتیں ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهُ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، یعنی کشتی کے توڑنے میں تو یوں کہا کہ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور بنائے دیوار قصے میں یوں کہا کہ تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنے بلوغ تک پہنچ جائیں. ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سب اسباب کی طرف توجہ کیا ہے. حضرت خضر نے یوں نہیں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ، میرے رب نے ارادہ کیا اس کو عیب دار کی، کیونکہ رب کی طرف عیب کی نسبت جائز نہیں، ادب کے خلاف. فَأَرَادَ وہاں تو یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ شفا اللہ کی طرف منسوب کیا ہے. اور کشتی جو توڑا تو اللہ کی کشتی اللہ نے توڑ دیا نہیں، یہ ادب ہے، طریقہ ادب. خضر نے یوں نہیں فرمایا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ، تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کرے، نہیں، یعنی تیرے رب نے اس کشتی کو عیب دار کرنا چاہا. جیسا یتیموں کو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، بس جب عیب کو اپنی طرف منسوب کیا اور اچھی بات کو اپنے مولا کی طرف. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا فَإِذَا أَمْرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مریض تو شفا کی نسبت تو اللہ کی طرف کیا اور مرض کی نسبت اپنی طرف کیا. یہ ادب خدا کے طریقہ ادب. یعنی جب مجھ کو بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، بیمار حالانکہ اللہ ہی بیمار بھی کرتا ہے. یہ ہے ادب. الطرق كلها آداب، کل ادب ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب مریض ہوتا ہوں میں تو وہ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جب مرض دیتے ہیں تو شفا دیتے، یہ نہیں کہا. یہ سب ادب پورا طریق. الطرق كلها آداب، یعنی جب مجھ کو بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے. بلکہ یوں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پر مرض کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اپنے رب کی طرف. باوجود ہے کہ مرض کا خالق اور فالح حقیقی اللہ ہی ہے. بس مانا ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، یہ ہے کہ اللہ بھلائی اللہ کی طرف سے، بھلائی جتنی ہے سب اللہ کی طرف سے. جو کچھ تم کر لیتے ہو سب اللہ کی طرف منسوب کرو. اضروب خر کو ایجاد کے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور کوئی برائی ہو تو اپنی طرف سمجھو، اچھائی ہو تو اللہ کی طرف سمجھو. طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ برائی تیری طرف ہے، یعنی اضروب اضافہ تو اسناد کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر بیدیک، یہ اللہ خیر کل آپ کے ہاتھ میں. وہ شر اللہ سے لے، لیکن شر بھی انہیں طرف سے ہے. یعنی خیر تو تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر کی تیری طرف نسبت نہیں کرتا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ خالق خیر و شر اور نفع و ضرر کا اللہ تعالیٰ ہی ہے. شر کا خیر کا خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے، سب معلوم تھا. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو اس طرح نہ کہو. خیر کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت اپنی طرف. بہت شر تیری طرف منسوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ خالق خیر و شر اور نفع و ضرر کا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تعبیر میں ادب کی رعایت کیا اور یوں فرمایا الخیر بیدیک والشر لیس الیک، جیسا ہم نے اوپر بیان کیا. خوب سمجھ لو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم و معارف کا ذوق پیدا کرے. یہ آگے کا سب درس ہے، ان کے حکمتوں کو معلوم کرنا. کیا اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ بھی بہت سی چیزیں ہیں اہل اللہ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں. خیر یہی ہے کہ جو کچھ پیش آئے راضی رہنا، اس کو قبول کرنا دل سے
اصل ابدیت یہی ہے. کچھ نہ سمجھ میں آئے کسی کو، بس اتنا سمجھ لے کہ جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، خیر بھی ان کی طرف سے، شر بھی انہیں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو. یہ طریقہ ادب ہے. ہمارا پوری کتاب سننے سنانے کی ہے، میں تو سالوں سے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان باطنی علوم اور باطنی آداب سے مشرف فرمائے، مؤدب فرمائے. یہ علوم باطنی ہے. اتنی کتاب کر کے ایک سال سے سنا رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اب اس وقت گھبرا گیا میں، اس وجہ سے بند کر دیا کہ بہت دیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ علوم حقیقی ہے، علوم کا انکشاف. قل رب زدنی علما، میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں طلب کیا گیا ہو زیادتی کی، سوائے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے مولا میرے علم کو بڑھا دیجیے. قل رب زدنی علما، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب تھوڑا سا دے کر کے مستغنی ہو جاتے ہیں. نہیں، قل رب. کسی سے پوچھا گیا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اتنے دن میں تمہارا انتقال ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ کہا میں زیادتی علم کی دعا چاہوں گا. زیادتی علم، کیونکہ اللہ نے کسی چیز کے متعلق نہیں کہا قل رب زدنی علما، علم ہی کے بارے میں کہا کہ علم کی ذاتی. اب جہاں تھوڑا سا پڑھ لیا بس، ہم کو نہ علم کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے. علم کے حریص ہو. اسے معلوم ہے قل رب، نبی کو کہا جا رہا ہے. جیسے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کسی سے کہ کیا بیان کیا ہے، کہا مفتی صاحب نے اسی میں بیان کیا تھا قل رب زدنی علما. مفتی محمود یہی مدرسہ ہے. پھر تب کیا کوئی بیان کرتا ہے کہ مفتی صاحب نے کیا بیان کیا ہے؟ پھر حضرت نے بیان کیا، وہ بیان کیا کیا علم کی ذاتی کیا ہے. کوئی علم کی ہوا بھی نہیں لگی. وما توفیقی الا باللہ. بہرحال علم بہت بڑی چیز ہے. علم کی انتہا سب سے بڑا علم من عرف نفسہ عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہی رب کو پہچانے گا. معلوم اس کے لیے جینا ہے. یہ من عرف نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچانے گا، اس کے امراض کو، اس کے مہلکات کو، اس کی خرابیوں کو، وہی اللہ کو پہچانے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم، طریق پر چلنے کی آسانیاں پیدا فرمائے. مگر سب مکلف ہیں. قیامت تک یہ دین ہے، قیامت کے لیے کتابیں ہیں، قیامت تک یہ اصول ہیں. اس کے علاوہ اپنے طور سے کچھ کا کچھ سمجھ کر کے کرنا بالکل طریقے منافی چیز ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے علوم سے بھی مناسبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت تھانوی کے زمانے میں کتنے لوگ اللہ والے ہو گئے. جتنے خلفاء ہم لوگ کتنے معلوم ہوتا ہے بالکل امتیازی شان حضرات پہچانتے تھے. ان کو معرفت اللہ کی تھی. اس بنا پر اللہ نے ان کو نوازا. دنیا میں بھی شہرت ہوئی، اور آخرت میں جو ان کو مرتبہ ملے گا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ملے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. طریق کو سمجھنے کی بھی، اس پر چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کچھ بھی نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. کہا دنیا کے چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے طریق کو آگے معلوم کرے، اس پر چلے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.